جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا جائے، اور آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے مطالبہ کیا۔ پریس کانفرنس میں کن نکات انہوں نے اٹھائے اس پر ذرا سن لیتے ہیں، پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں جی ذرا۔ حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا، یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ جی اتنی سخت باتیں، وہ جہرم ہے، حیا ہے، گھر چلے جاؤ، مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ان کے اوپر ہاتھ پڑا ہے تو کیا کچھ ہوا ہے؟ اس نیب میں ہاں، اگر کوئی ایک شخص ڈھنگ کا بغیر کسی سیاسی مداخلت کے اور بغیر کوئی پریشر لینے والا آ جائے، چیخیں نکل جائیں لوگوں کی۔ میں نے 31 سال اس ایڈمنسٹریشن میں گزارے ہیں، مجھے پتا ہے کون کتنا کہاں اور کیسا کرپٹ ہے۔ نیب کیوں بند ہو؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر اس کی پرفارمنس کرتے، کس کی پرفارمنس؟ سب بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کے میگا سکیم کو بھی پکڑو، ہمارے اپوزیشن کو گرل کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو، یہی تو غلطی ہے نا۔ ان کے زمانے میں کیا مطلب یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں حکومت کو پکڑا جاتا تھا؟ راجہ پرویز کے خلاف کیس بنتے تھے، یوسف گیلانی کے خلاف کیس بنتے تھے۔ نہیں، ویسے اس بات کا کریڈٹ نون لیگ کو دینا چاہیے کہ سارے کیس انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو آج بھگت رہے ہیں۔ سیف الرحمان دیکھیں نا، پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا سکیم ہے کوٹیکنا کا جو ہے، وہ ان کے والد محترم کا تھا۔ ایس جی ایس کوٹیکنا ریفرنس، اور وہ والد محترم کا جو کوٹیکنا کا صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ جو اس کی انٹرنیشنل صورتحال ہوئی ہے، اس سے بندے جو کمیشن دیتا رہا ہے، اس بندے نے اس کمیشن کو واپس کیا، اس بندے نے معافی مانگی، سارا کچھ کیا۔ یہ وہاں والد صاحب ان کا سرٹیفکیٹ دیتے کہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کا منہ ہے کہ کہیں نیب بند ہونا چاہیے؟ نیب بند نہیں ہونا چاہیے۔ نیب میں کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے کہ جو سنے نہ کسی کی، جو بتائے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایماندار آدمی آیا تھا، اس کو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر تو عریض صاحب آپ کو لگانا پڑے گا نیب کا چیئرمین۔ اچھا مجھے لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کسی کی نہ سن، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ آپ میرے نام پہ کنسنسس کرا کے دکھا دیں۔ تو ہو سکتا ہے، حالانکہ میں اسی گریڈ کے اندر آتا ہوں۔ اچھا، لیکن آپ ریٹائر بھی ہو چکا ہوں، ہم نے تجویز پیش کر دی ہے آگے جنہوں نے بنانا ان کی امپاسبل۔ عمران خان نہیں پیش کرے گا میرا نام، باقی بات کی باتیں چھوڑ دیں۔ اچھا چل، اس کو چھوڑ دیں، میں ویسے کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آفر ہوئی تو بنیں گے؟ نہیں ہو چل، نہیں ہاں یا نہ، بغیر مکمل اختیار کے ساتھ، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ چلیں جی، آپ تیار ہیں اگر آفر ہوتا ہے؟ مکمل اختیار کا، یہ قوم کی خدمت ہوگی۔ پھر سمجھئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ نہ کر سکے کہ اپنے اس کے پورے کو اوور ہالنگ کر لے، سارے کا سارا وہی لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیب ایسا ادارہ ہے جس کے پاس ایسی کانسٹیٹیوشن پاورز ہیں کہ سپریم کورٹ کی نہ سنے ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں، جج ہے نا، جج آتا ہے اس مسئلے کے اندر آپ کے زیر اثر، آپ نہیں پکڑ سکتے، لیکن جج کا ریڈر جو پیسے لے کے جج کو دیتا ہے وہ تو نہیں آتا۔ آپ پکڑ کے لائیں نا، اس کے نوٹ ڈالیں نا اس کے اوپر۔ میں دیکھتا ہوں کون سا جج ہے جو کرپشن کرتا ہے۔ فوج بھی جرنیل نہیں آتا، لیکن جو این سی اے میں، این ایل سی میں جب باقی جگہوں پہ یا کسی جگہ پہ لگا ہوتا ہے، وہ جو جیلم اپنا نیلم پروجیکٹ کے اندر جگہ لگا ہوتا ہے، وہ تو آتا ہے نا۔ وہ جرنیل تم نہ پکڑ سکو، اس کے نیچے 50 سٹاف تو پکڑ لیتے ہو نا۔ مسئلہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایک جنرل امجد لگا تھا، اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، ختم۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہی فوج کے لوگ کہتے تھے، دیکھو جی اس نے 2 پلاٹ لے لیے، پرویز مشرف نے پلاٹ دے دیے، پتہ نہیں جنرل امجد نے دیے کہ نہیں، کسی نے ایک کو کہا تھا جس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس نے کہا جی مجھے تو جانے دے، میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں۔ یہ نیب بند نہیں ہونا چاہیے۔ نیب کے اندر گیلٹ، میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے
کہ یہ ایک ہوا بھر رہے ہیں. فرینچ ریولوشن میں یہی کرپشن کی صورتحال تھی. اور پتہ کیا ہوتا تھا, لوگ فرانس کے شہر میں پھیل گئے تھے, کہتے ادھر آؤ, بلاول جیسے نرم و نازک بندے کو پکڑا, وہ تیرے ہاتھ نرم ہیں, تو نے کبھی کوئی مزدوری نہیں کی, مزدوری پہ لگا دو. نہیں, چھورے کے نیچے گردن کاٹ دو. کتنا کالر دکھاؤ اپنا, ہے کوئی تیرے کالر پہ میل نہیں ہے, ہوئی ایلیٹ کلاس, چلو چھورے کے نیچے گردن کاٹ دو. گیلٹنائز کر دیا تھا لوگوں نے. ان کو اندازہ نہیں ہے, یہ سارے کے سارے کھڑے ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیے کیا کچھ نہیں ہوا. یہ تو ہم نے عمران خان کی وجہ سے ہم نے کرپشن پہ گفتگو بند کر لی. پاکستان میں کرپشن تو اس لیول کی ہوئی ہے, اس لیول کی ہوئی کہ پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا گیا. اور اب بند ہو گئی, نہیں ہوئی, ابھی بھی چل رہی. آپ مجھے کام نہیں کرنے دیتے, آپ کہتے ہیں مزدار ہمارا دوست ہے, ورنہ اتنا بڑا سکینڈل ہے میرے پاس. اچھا چلے اب آخری میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک اور بات, آج ہمارے ہمارا تو آپ کا دوست, مجھے اچھا لگتا تھا, اس کا والد میرے, آج آپ کے چیئرمین صاحب جو ہیں, گورنر صاحب. نہیں, سب سے بڑی بات ہے کہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ایک عرصے سے شکایت تھی کہ ریڈ ٹیپزم, جو فائل کہیں پہ موو ہوتی ہے, کسی نے نئی اجازت لینی ہے, کوئی فیکلٹی کھولنی ہے, تو ایک فائل سال 2 سال پڑی ہوئی ہے. اس پہ آج گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جو پرائیویٹ یونیورسٹی اللہ کرے کہ گورنر کی بات بیوروکریسی سنیں. 10 دن کا ٹائم دیا, 10 دن میں فائل آگے موو کرنی ہے. گورنر کی بات سنیں نا, سب بات ہے. گورنر صاحب نے نہیں سنے, بیوروکریسی تو گورنر کے متحد ہی نہیں ہے نا. بیوروکریسی کو اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بیوروکریسی تو بزدار کی نہیں سنتی. اچھا, بزدار کو سناتی ہے, اس لیے بار بار اکھاڑ بچھاڑ آج آیا, پرسوں پھر بھیج دیا. سر وہ خیر یہ جو لاہور والا, تو پھر حل کیا ہے؟ اگر تو سسٹم کو چلانا ہے تو پھر ان اداروں حل یہ ہے عثمان صاحب کہ آپ کمپیٹنٹ بندہ لگائیں. اور آپ اتنے انسیکیور ہو کہ آپ پنجاب کے اندر ایک ایسا کمپیٹنٹ آدمی نہیں لگا سکتے جو کل آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. آپ مجھے بتائیں کسی ایم این اے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اس ایم این کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ جلانا مشکل ہے. اگر ان سے پہلے شہباز شریف تھے تو بھی یہی حال تھا بیوروکریسی کا. نہیں, عمران خان کو ایسا فائلیں پڑی رہتی تھی. میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ شہباز شریف جب کام لینا چاہتا تھا تو وہ کرتے پتہ کیا تھے, وہ شہباز شریف کا کام کرتے تھے, باقیوں کی فائلیں روک لیتے تھے. یہ شہباز شریف کی خرابی تھی کہ اپنا کام نکلوا لیتا تھا, باقی کے اندر جو مرضی کرو, لوٹو مچاؤ. پاکستان کے اندر ہوتا یہی ہے کہ آپ نے سیاستدان کا ہاتھ باندھ کے کام کر دیا. مطلب میں پہلی دفعہ میں جوائنٹ سیکرٹری لگا تو میرے سامنے ایک فائل آئی, اس نے پرپوز کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا, اس کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. وہ میں فائل ورقلی اس کے ساتھ ایک دوسری فائل کو 6-7 دن میں آئی, وہی چیف کیس یہ ہو سکتا ہے. چلے جی, میں نے اس کو بلا لیا, میں نے کہا ان دونوں میں تمہارا رشتہ دار کون سا ہے. اچھا, لیکن یہ تو یونیورسٹیاں کسی کے رشتہ دار نہیں ہے. لیکن بہرحال میرٹ پر جو کام ہے, جو فائلیں پھنسی ہوتی ہیں, اس کو 10 دن کے اندر اگر انیشیٹو لیا گیا تو اس کی تحسین کی جانی چاہیے. امید بھی اللہ کرے کہ ہو جائے, اللہ کرے بیوروکریسی جو ہے اس پر عمل کرے. تو ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس پہ آج گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جو پرائیویٹ یونیورسٹی اللہ کرے کہ گورنر کی بات بیوروکریسی سنیں. 10 دن کا ٹائم دیا, 10 دن میں فائل آگے موو کرنی ہے. گورنر کی بات سنیں نا, سب بات ہے. گورنر صاحب نے نہیں سنے, بیوروکریسی تو گورنر کے متحد ہی نہیں ہے نا. بیوروکریسی کو اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بیوروکریسی تو بزدار کی نہیں سنتی. اچھا, بزدار کو سناتی ہے, اس لیے بار بار اکھاڑ بچھاڑ آج آیا, پرسوں پھر بھیج دیا. سر وہ خیر یہ جو لاہور والا, تو پھر حل کیا ہے؟ اگر تو سسٹم کو چلانا ہے تو پھر ان اداروں حل یہ ہے عثمان صاحب کہ آپ کمپیٹنٹ بندہ لگائیں. اور آپ اتنے انسیکیور ہو کہ آپ پنجاب کے اندر ایک ایسا کمپیٹنٹ آدمی نہیں لگا سکتے جو کل آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. آپ مجھے بتائیں کسی ایم این اے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اس ایم این کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ جلانا مشکل ہے. اگر ان سے پہلے شہباز شریف تھے تو بھی یہی حال تھا بیوروکریسی کا. نہیں, عمران خان کو ایسا فائلیں پڑی رہتی تھی. میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ شہباز شریف جب کام لینا چاہتا تھا تو وہ کرتے پتہ کیا تھے, وہ شہباز شریف کا کام کرتے تھے, باقیوں کی فائلیں روک لیتے تھے. یہ شہباز شریف کی خرابی تھی کہ اپنا کام نکلوا لیتا تھا, باقی کے اندر جو مرضی کرو, لوٹو مچاؤ. پاکستان کے اندر ہوتا یہی ہے کہ آپ نے سیاستدان کا ہاتھ باندھ کے کام کر دیا. مطلب میں پہلی دفعہ میں جوائنٹ سیکرٹری لگا تو میرے سامنے ایک فائل آئی, اس نے پرپوز کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا, اس کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. وہ میں فائل
वराकली उसके साथ एक दूसरी फाइल को 6-7 दिन में आए, वही चिफ केस ये हो सकता है। चले जी, हम मैंने तो- उसको बुला लिया, मैंने कहा इन दोनों में तुम्हारा रिश्तेदार कौन सा है? अच्छा, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटियां किसी के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरिट पर जो काम होना है, चाहिए, जो होना फाइलें फंसी होती हैं उसको 10 दिन के अंदर अगर इनिशिएटिव लिया गया तो इसकी तहसीन की जानी चाहिए। अच्छी बात। उम्मीद भी करते अल्लाह हैं करे कि हो जाए, कि अल्लाह करे। ब्यूरोक्रेसी जो है अल्लाह इस पर करे। अमल करे। तो नाज़रीन, यह प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।